آج 8 محرم الحرام ہے، کل 7 محرم الحرام سے امام علی مقام پر اور آپ کے خانوادہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ اہل بیت رسول کے ننھے شہزادے ننھی شہزادیاں پیاسے ہیں، ایک دن کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، غریب الوطنی ہے، دیش سے بھی دور ہیں، جنہوں نے امت کی خاطر اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر چھوڑا، جنہوں نے حرم پاک کعبۃ اللہ کو چھوڑا اپنے نانا کی امت کی خاطر، آج وہ دشت کربلا کے اندر خود بھی اور ان کے بچے بھی پیاس سے بلک رہے ہیں۔ حضور کے دین کا کلمہ پڑھنے والے اتنے سفاک ہو گئے ہیں کہ انہوں نے نواسے پر پانی بند کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس درد بھری داستان کی طرف آؤں، میں آپ کو پیچھے اسی منظر میں واپس لیے جانا چاہتا ہوں کہ جب امام مکہ المکرمہ سے اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، آپ نے مکہ سے روانگی سے قبل حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا اور کہا کہ کوفیوں کے 400-450 خط آ چکے ہیں، آپ جائیے، آپ جا کر حالات دیکھیے اور میں آپ کے پیچھے ہی آتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل کا کوفے میں آنا تھا کہ کوفیوں نے پہلے دن ہی، ایک روایت کے مطابق 20,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایک روایت کے مطابق 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے امام علی مقام کو خط لکھا کہ امام علی مقام، یہ آپ کی محبت سے سرشار ہیں، یہ آپ کا انتظار کرتے ہیں روز اس رستے پر کھڑے ہو کر جو رستہ حجاز سے آتا ہے، اور یہ آپ کی دید کے خواہش مند ہیں، لہٰذا آپ وقت ضائع کیے بغیر کوفہ تشریف لے آئیے۔ اس وقت کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے، یہ صحابی رسول تھے۔ جب آپ کو ان سارے حالات کا پتہ چلا تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ بیعت کرنا کہیں بہت بڑے کسی سانحے کا پیش خیمہ ہی ثابت نہ ہو۔ اس نے صرف اتنی بات کی، حضرت مسلم بن عقیل کو روکا نہیں بیعت کرنے سے، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے اور اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ جانتے تھے۔ اور حضرت مسلم بن عقیل ہیں کون؟ یہ مولا علی کے سگے بھائی اور حضرت امام علی مقام کے چچا زاد۔ جب 20,000 اور ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو ایک شخص عبداللہ حضرمی نامی شخص نے، یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، یزید کو خط لکھا اور کہا کہ 40,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں، اور جو یہاں کا گورنر ہے وہ چونکہ صحابی رسول ہے اس لیے وہ ان پر سختی نہیں کر رہا۔ یعنی یہاں رک کر ایک بات سوچنے والی ہے کہ اس وقت کے یزیدی یہ جانتے تھے، اس وقت کے یزید کی فکر کے جو یزید کی فکر پر چلنے والے تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ صحابہ اہل بیت کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے، نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کسی ایسے بندے کو گورنر بنا کر بھیجو جو معاملات کو سختی سے آڑے ہاتھوں لے۔ تو پھر یزید نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد، یہ وہ لعنتی ہے کہ جس کا بہت بڑا ہاتھ واقعہ کربلا میں شمر کے بعد عبید اللہ ابن یزید کا ہی آتا ہے۔ لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد بڑا چالاک آدمی تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ کوفی روزانہ امام علی مقام کا انتظار کرنے کے لیے حجاز سے جو سڑک آتی ہے وہاں پر آپ کا انتظار کرتے ہیں، لہٰذا اس نے رات کے وقت کوفہ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا اور وہ لباس بھی ایسا پہن کر آیا جیسا حجاز کے لوگ پہنتے تھے۔ رات کے وقت آیا، قافلے کے جرمٹ میں آیا اور لباس بھی ویسا پہن کے آیا جیسا حجاز کے لوگ پہنتے تھے، اور آیا بھی اس رستے تھے جس رستے سے امام علی مقام نے آنا تھا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا جہاں پر تمام کوفی جمع تھے تو کوفیوں نے سمجھا کہ امام علی مقام کا قافلہ آ گیا۔ کوفی کہنے لگے مرحبم بکا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اسی طرح اپنے چہرے پر نقاب اوڑا چلتا رہا قافلے میں، اور اس نے لوگوں کو، اپنے قافلے کے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ تم نے چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں۔ جب وہ گورنر کے دربار میں پہنچا
تو ایک بندے نے بڑھ کر کہا کہ اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹائیے اور ہمیں زیارت کروائیے۔ تب اس کا ایک فوجی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ تم جس کو یہ سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، یہ نیا گورنر یزید نے تم پر اپوائنٹ کیا ہے جو عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور ان کو یزید کا خط دکھایا اور کہا کہ اب آپ معطل ہیں، لہذا نیا گورنر میں ہوں۔ اس وقت تک کتنے لوگ بیعت کر چکے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 20,000 اور دوسری روایت کے مطابق 40,000۔ لہذا عبید اللہ ابن زیاد نے اگلے دن ہی یہ آرڈر جاری کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے گورنر ہاؤس میں لایا جائے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں، تو مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ ہانی بن عروہ کے گھر دیگر لوگ جنہوں نے ان کی بیعت کی تھی وہ آتے جاتے تھے۔ جب نیا گورنر اپائنٹ ہوا اس کو یہ خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر ہیں، تو اس نے ہانی بن عروہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے دشمن مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ تو ہانی بن عروہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ ہماری روایت ہے کہ ہم مہمانوں کو قتل نہیں کیا کرتے، لہٰذا میں حضرت مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یزید نے کہا، اب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو اور یہاں پر ارد گرد سارے میرے اپنے ہی لوگ ہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کر جواب دو۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے جو ظلم کرنا ہے کر لے، میں حضرت مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اس نے ہانی بن عروہ نے کہا یا مجھے مہلت دے دے، میں حضرت مسلم بن عقیل کو کہتا ہوں کہ وہ جہاں سے آئے ہیں مکہ سے وہیں واپس چلے جائیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اب ان کے واپس جانے کی بات نہ کر، اب وہ واپس نہیں جا سکتے، تو یہ بتا کہ ان کو میرے حوالے کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا اب امتحان تھا ہانی بن عروہ کی محبت کا، ہانی بن عروہ کی عقیدت کا، اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کی عقیدت کیا ہے۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ سن کر عبید اللہ ابن زیاد جلال میں آ گیا، اس کے قریب ہی ایک عصا پڑا تھا، اس نے وہ عصا اٹھایا اور جناب ہانی بن عروہ کے سر پر وہ عصا مارا، آپ کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ اور عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ کوفے کے جو سارے سردار ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کی دعوت کی گورنر ہاؤس میں۔ وہ جب دعوت پر سب اکٹھے ہو کر آئے تو اس نے ان سرداروں کو بھی قید میں ڈال دیا، ہانی بن عروہ کو بھی قید میں ڈال دیا اور کوفے کے سارے سرداروں کو بھی قید میں ڈال دیا۔ اب جب حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کی گرفتاری کی خبر ملی تو آپ نے ان 20,000 یا 40,000 لوگوں کے ساتھ گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا اور آپ نے فرمایا قربان جائیں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے، اور جو سادات ہوتے ہیں وہ تخریب کاری سے پاک ہوتے ہیں، آپ اگر چاہتے تو گورنر ہاؤس پر حملہ کر کے گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، کیونکہ اس وقت آپ کے ساتھ 20,000 سے 40,000 لوگ موجود تھے، لیکن آپ نے ایسی کوئی چیز نہ کی۔ آپ نے پیغام پہنچوایا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ یا ہانی بن عروہ کو رہا کرو یا ہم گورنر ہاؤس پر چڑھائی کریں گے۔ لہذا یہاں پر ایک چال چلی عبید اللہ ابن زیاد نے، اس نے کوفہ کے سارے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، لہذا تم گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ جاؤ اور کوفہ کے اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، وگرنہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں کیا کروں گا، میں نے تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے، چاہے اس میں میری جان چلی جائے، لیکن اس جنگ سے پہلے میں تم سب سرداروں کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ سردار ڈر گئے اور وہ ڈر کر گورنر ہاؤس کی چھتوں پر چڑھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، یہاں ہماری تاریخ خون کے آنسو روتی ہے کہ ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگ، ایک روایت کے مطابق 20,000 لوگ، ہم کم کی روایت لے لیتے ہیں۔ 20,000 لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے تھے وہ اپنے سرداروں کی باتوں میں ایسے آئے کہ 20,000 میں سے 19,500 واپس چلے گئے۔ کوفی لا یوفی، کہ کوفیوں میں وفا نہیں، یہ وہ وقت تھا کہ جب اہل بیت رسول کے ایک فرزند کو کوفی اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ظلم بالائے ظلم یہ کہ جب 500 رہ گئے
تو مغرب کی نماز کا وقت ہوا، امام مسلم بن عقیل ہیں اور 500 مقتدی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب آپ نے تکبیر اولا پڑھی تو 500 مقتدی تھے، جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی مقتدی نہیں تھا۔ سارے کے سارے کوفی اپنی اصل شکل دکھا کر چلتے بنے، امام اکیلے رہ گئے، حضرت امام مسلم بن عقیل۔ رات کا وقت ہے، اب امام مسلم بن عقیل تلاش کرتے ہیں کہ کوئی گھر ایسا مل جائے کہ جہاں رات ٹھہرنے کی جگہ مل جائے، لیکن جس دروازے پر بھی جاتے ہیں وہ دروازہ آج مسلم بن عقیل کے لیے بند کر دیا گیا۔ چلتے چلتے آپ ایک گلی میں پہنچے تو ایک خاتون دروازے میں کھڑی تھی، وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کا بیٹا عبداللہ ابن اشس کا خادم تھا، اس کا نوکر تھا۔ یہ عبداللہ ابن زیاد کا ایک نوکر تھا، ابن اشس، یہ اس کا خادم تھا، اس کا بیٹا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ عرب کے اندر پانی سے کبھی نہ نہیں کی جاتی تھی، اگر دشمن بھی پانی مانگے تو اس کو پانی دے دیا جاتا تھا، بلکہ مشہور یہ تھا کہ وہاں پر پانی پینے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے خانوادہ رسول پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا۔ وہ عورت اندر سے پانی لے کر آئی، حضرت مسلم بن عقیل نے وہ پانی پیا، وہ برتن رکھنے کے لیے واپس گئی تو آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر وہیں پر بیٹھ گئے۔ وہ خاتون جب باہر آئی تو اس نے کہا مسافر آپ نے پانی پی لیا ہے، لہٰذا اب یہاں سے تشریف لے جائیے، میں اپنے بیٹے کے انتظار میں کھڑی ہوں، آپ کا یہاں پہ کھڑا رہنا میرے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مسافر ہوں، میرے ساتھ بھلائی کر۔ اس عورت نے کہا، بلکہ آپ پھر مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھلائی کر، شاید تیری اس بھلائی کا بدلہ میں تجھے لوٹا نہ سکوں، لیکن اگر میں نہ لوٹا سکا تو اللہ اور اللہ کا رسول تجھے ضرور اس بھلائی کا اجر دے گا۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بھلائی کرنا اللہ کا رسول اس پر اجر دیتا ہے؟ آپ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں اور میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اس عورت نے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا اور اس نے کہا کہ آپ کا یہ اپنا گھر ہے، آپ تشریف لائیے، آپ باہر نہ کھڑے رہیے۔ اس عورت نے آپ کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دی، دسترخوان لگایا، اس پر کھانا لگایا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے پرزور اصرار کیا، لیکن آپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ کا دل مغموم ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، اور غم کس چیز کا ہے؟ غم اس چیز کا ہے کہ جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ بیٹھے ہیں کہ آپ بھی کوفہ آ جائیے۔ وہ ابن اشس کا خادم، اس عورت کا بیٹا جب گھر پر آیا تو ماں نے خوشی کے عالم میں یہ بتایا کہ ہمارے مہمان بڑی ہی عظیم شخصیت، فرزند رسول حضرت مسلم بن عقیل ہیں۔ اس کا بیٹا عیش و عشرت میں مبتلا تھا، صحبت صالح قرا صالح کنت، صحبت طالع قرا طالع کنت، کہ صالح کی صحبت، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ وہ دنیا دار تھا اور اس نے بڑی مشکل رات گزاری، اور صبح جا کر اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی کہ جن کو تم تلاش کر رہے ہو وہ میرے گھر پر ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ابن اشس کو ایک فوجی دستہ دے کر روانہ کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو زندہ یا مردہ کسی بھی صورت میں گرفتار کر کے لایا جائے۔ ابن اشس اس زوم میں تھا کہ میرے ساتھ یہ فوجیوں کا دستہ دیکھ کر امام مسلم بن عقیل ڈر جائیں گے، لیکن تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس فرزند رسول مسلم بن عقیل نے جب تلوار نیام بے نیام کی ہے تو پورے کا پورا دستہ گاجر مولی کی طرح، پورے کا پورا وہ فوج کا جتھا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اور ابن اشس خود کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے یہ خیال گزرنے لگا کہ یہ خاندان رسول کا ایک فرزند پوری فوج پر بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا۔ تو پھر اس مکار شخص نے یہ سوچا، ابن اشس نے، کہ تلوار کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابن اشس آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہا ہے مسلم بن عقیل میں تمہیں امان دیتا ہوں، میں امان کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرب میں یہ بھی رواج تھا، عام تھا کہ جب کسی کی طرف سے امان دے دی جائے تو پھر وہ اپنی زبان سے پھرتے نہیں تھے، اور امان کا مطلب امان ہی ہوتا تھا۔ لیکن
کیونکہ اہل بیت رسول کے فرزند حضرت مسلم بن عقیل آپ سید زادے تھے، اور سید زادے نرم دل ہوتے ہیں. آپ نے اس مکار کی زبان پر یقین کر لیا. آپ اس مقابلے میں زخمی بھی ہو چکے تھے، آپ کا ہونٹ کٹ گیا تھا اور خون جاری تھا، لیکن اس کے باوجود بہادری کا یہ جوہر تھا کہ پورے کا پورا فوجی دستہ آپ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہا. ابن اشعث نے یہ چال چلی اور کہا کہ میں امان دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو مجھے امان کیسے دے سکتا ہے؟ تو تو خود عبید اللہ ابن زیاد کا خادم ہے. کہا میری زبان پر یقین کیجئے، میں نے آپ کو امان دی اور عبید اللہ ابن زیاد بھی آپ کو ضرور امان دے گا. حضرت مسلم بن عقیل نے اس کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے اس فوجی دستے کی طرف بڑھے جو وہ فوجی دستہ بقیہ کا بچا. آپ کو گھوڑے پر بٹھایا گیا، آپ نے اپنی تلوار نیام میں ڈال دی تو ابن اشعث نے کہا کہ آپ اپنی تلوار فوجیوں کے حوالے کر دیجئے. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ یہ بدعہدی ہے، میری تلوار میرے پاس رہنے دو. کہا نہیں، آپ یقین کریں، آپ تلوار فوجیوں کو دے دیجئے. آپ نے تلوار فوجیوں کو دی اور ساتھ ہی آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو جاری ہو گئے. ابن اشعث نے کہا کہ ابھی تو آپ شیروں کی طرح لڑ رہے تھے اور پورے کا پورا فوجی دستہ آپ کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا، اب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ اب یہ رونا کیسا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں ان بچوں کے لیے رو رہا ہوں جو امام علی مقام کے ساتھ مکہ سے سفر شروع کر چکے. آپ کو لے کر ابن اشعث گورنر کے سامنے پہنچنے لگا تو گورنر ہاؤس کے باہر آپ کو کھڑا کیا گیا. وہاں پر ایک شخص پانی دے رہا تھا پیالوں کے اندر بھر بھر کے. تو حضرت مسلم بن عقیل نے اس شخص سے کہا کہ مجھے پانی دو. اس نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہا یزید کے دشمنوں کے لیے پانی نہیں ہے میرے پاس. پاس ہی ایک آخرت کی فکر رکھنے والا بندہ بھی موجود تھا، وہ پیالہ پانی کا بھر کر لایا اور جس نے پیالہ دینے سے انکار کیا تھا اسے کہنے لگا کہ تم نے مرنا بھی ہے، کل کو رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ان کے فرزند کو پانی دینے سے انکار کر رہے ہو. وہ پیالہ پانی کا بھر کر لایا، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل کا ہونٹ زخمی تھا. آپ پانی پینے کے لیے پیالہ منہ کے قریب کیا تو وہ پیالہ خون سے بھر گیا. آپ نے وہ پیالہ پیچھے ہٹا دیا، وہ دوسرا پیالہ بھر کر لایا، آپ پھر پانی پینے لگے اس پیالے میں، وہ پیالہ پھر خون سے بھر گیا. وہ تیسرا پیالہ لے کر آیا تو آپ پیالہ منہ کے قریب لے کر گئے تو آپ کے 2 دانت ٹوٹ کر اس پیالے میں گر گئے. آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ. اس شخص نے کہا کہ میں نے تو لوگوں کو پانی پی کر شکر الحمدللہ کہتے دیکھا ہے، یہ پہلا پیاسا دیکھا ہے جس نے پانی پیا بھی نہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا. آپ نے فرمایا کہ میں شکر الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب میں حوض کوثر سے جا کر ہی پانی پیوں گا. اب وہ وقت قریب ہے کہ جب میں اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حوض کوثر سے جام پینے کے لیے تیار ہوں. حضرت مسلم بن عقیل وہیں پر کھڑے تھے کہ ابن اشعث واپس آیا اور ابن اشعث کو آپ نے کہا کہ تو مجھ سے وعدہ کر، تو نے مجھے امان کا وعدہ کیا تھا، تو امام علی مقام کو خط لکھے گا اور انہیں کوفے کے حالات سے آگاہ کرے گا تاکہ امام علی مقام اپنا کوفے کی طرف سفر روک دیں. لیکن ابن اشعث دنیا دار تھا، وہ لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں حضرت مسلم بن عقیل کو چلا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کا اس دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جو خطبہ ہے وہ بہت طویل ہے. حضرت مسلم بن عقیل جب دربار میں داخل ہوئے تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا کہ میرا دشمن آ گیا ہے، اور معاذ اللہ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو گالیاں دی، گالیاں دے کر مخاطب کیا اور کہا کہ میرا دشمن آ گیا ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا اور وہ پوچھنے لگا، گالیاں دے کر پوچھنے لگا کہ مجھے بتاؤ ذرا کہ تم کس لیے کوفہ والوں سے بیعت لے رہے تھے. حضرت مسلم بن عقیل نے جو جواب دیا اس جواب کو ذہن میں رکھیے گا، اگر ہو سکا تو کل کے دن اس پر گفتگو کریں گے. آپ نے فرمایا کہ ہم یہاں پر خود نہیں آئے، ان کوفہ والوں نے خط لکھ کر ہمیں بلایا ہے، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم کیسر و کسرا کی طرح حکومت کرنا چاہتے تھے، ہم رسول اللہ کی سنت کے مطابق حکومت کرنا چاہتے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل پر تہمت لگائی اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ تم تو خود بھٹکے ہوئے تھے اور وہ وقت بھول گئے جب تم شراب نوشی کیا کرتے تھے. آپ نے استغفر اللہ پڑھا اور آپ نے فرمایا ارے شراب پینا تو درکنار، مسلم بن عقیل نے زندگی بھر اس برتن کو ہاتھ نہیں لگایا جس پر شراب پی گئی ہو.
آپ ارد گرد دیکھنے لگے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ ارد گرد کیا دیکھتے ہو؟ کہا میں کسی قریشی کو دیکھ رہا ہوں تاکہ اپنی امانتیں اس کے سپرد کر سکوں۔ ابن سعد دربار میں نظر آیا تو آپ نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو میں ابن سعد سے علیحدہ ہو کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد خود دنیا دار تھا، خوشامتی تھا، اس نے کہا کہ میں علیحدگی میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کوئی بات نہیں، ان کی بات سن لو، یہ چند گھڑیوں کے مہمان ہیں۔ جب وہ علیحدہ گئے تو آپ نے 3 باتیں فرمائیں، قربان جائیں اہل بیت نبوت کے شہزادوں پر۔ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ ابن سعد مجھ پر 700 درہم قرض ہے، اور میرے بعد میری زرہ کو بیچ کر اور میری تلوار کو بیچ کر میرا قرض اتار دینا۔ زندگی چند گھڑیاں باقی ہیں، لیکن وہ عظیم ہستیاں ایسی ہستیاں تھیں جن کو اپنے قرض کی فکر ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ عبیداللہ ابن زیاد مجھے شہید کر دینے کے بعد میرے جسم کی بے حرمتی کرے گا، لہذا تم مجھے یقین دلاؤ کہ تم میرے جسم کی بے حرمتی ہونے سے بچاؤ گے۔ تیسری بات جب آپ کہنے لگے تو آنکھوں سے چھما چھم آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ابن سعد میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم نواسہ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو خط لکھو گے، اور خط لکھ کر انہیں کوفے کے حالات بتاؤ گے تاکہ وہ کوفے نہ آئیں۔ جب یہ تینوں باتیں کہہ چکے واپس عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں آئے تو ابن سعد ایسا لعنتی تھا کہ سرگوشی میں کی گئی باتیں دربار میں آ کر الاعلان کہتی۔ کیسے کیسے ظلم ہوئے اہل بیت رسول سے۔ وہ عبیداللہ ابن زیاد لعنتی کہنے لگا کہ ابن سعد یہ جو قرض کی ادائیگی ہے یہ بھی تمہاری ثواب دید ہے، کرنا چاہو تو کر لو، نہ کرنا چاہو تو نہ کرو۔ دوسری بات حضرت امام علی مقام کو خط لکھنا ہے، یہ بھی تمہاری ثواب دید ہے، لکھنا چاہو تو لکھ دو، نہ لکھنا چاہو تو نہ لکھو۔ لیکن جو تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ ان کی جسم کی بے حرمتی نہ کرو، یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں، اور میں ان کے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ اب اس کے بعد یزید کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی کرنے والا بچے گا نہیں۔ آپ نے فرمایا اے عبیداللہ ابن زیاد سن، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تجھ جیسے صفات سے ہی یہ بعید کیا جا سکتا ہے کہ تم ظلم کے نئے نئے طریقے ایجاد کرو۔ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن میری بات یاد رکھنا، میرے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دے گا کہ میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا جو کہنا ہے کہہ لو، تم چند گھڑیوں کے مہمان ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جایا گیا اور ایک اونچا مینار تھا، اس پر لے کر جایا جا رہا ہے۔ آپ کا حلیہ مبارک کیا خوبصورت ہے، آپ کے لمبے لمبے بال تھے، آپ کا امامہ اتار دیا گیا، جسم خون سے لت پت ہے، آپ مینار کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ہوا چل رہی تھی، ہوا سے آپ کے بال آپ کی زلفیں اڑ رہی تھی، آپ سیڑھیاں چڑھتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، اور آپ جب ہوا سے آپ کی زلفیں لہلہاتی تو آپ رو رو کر یہ کہہ رہے تھے کہ اے ہوا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا پیغام پہنچا دے کہ نواسہ رسول اس طرف نہ آئیں، نواسہ رسول اس طرف نہ آئیں، یہ کوفی وفا کرنے والے نہیں۔ آپ مینار کے قریب پہنچے، آپ وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو وہاں سے دھکا دیا اور آپ مینار کی چھت سے نیچے زمین پر آ گرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ یہ خبر امام علی مقام کو پہنچ گئی تھی، لیکن امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آبان و انصار نے پہلے قربانیاں پیش کی۔ میں کل انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ مولا علی کے 5 صاحبزادے اس جنگ میں شہید ہوئے امام علی مقام کے علاوہ۔ اگر امام علی مقام کو ملا لیں تو 6 بن جاتے ہیں، لیکن اکثر حضرت امام حسین کے جس بھائی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ایک ہی شہادت بیان کی جاتی ہے، حضرت عباس کی۔ اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ امام علی مقام کے ایک عاشق کی شہادت پیش کر کے آج ہم نے زیادہ وقت لیا، موضوع لمبا تھا۔ وہ امام علی مقام کے عاشق تھے حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی۔ یہ بڑے امام علی مقام کے عاشق تھے۔ یہ جب میدان کربلا میں یزیدیوں سے ٹکراتے ہوئے نیچے گرے نا، آخری سانسیں ہیں،
حضرت حبیب ابن مظاہر آئے اور کہا کہ بھائی مسلم بن اوسجا تجھے شہادت مبارک ہو، تجھے شہادت مبارک ہو۔ اور بھائی مسلم بن اوسجا ہمارے ہاں یہ ریت ہے کہ ہم مرنے والے سے، شہید ہونے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں، لیکن میں تجھ سے یہ خواہش نہیں پوچھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی تیرے پیچھے ہی آنے والا ہوں۔ لیکن حضرت مسلم بن اوسجا اسدی نے کہا کہ بھائی حبیب ابن مظاہر میں تجھے نصیحت اور وصیت تو پھر بھی کروں گا۔ کہا کیا وصیت ہے؟ حضرت مسلم بن اوسجا نے امام علی مقام کی طرف انگلی کی اور کہا کہ اس ہستی سے وفا کرنا، اس ہستی امام علی مقام سے وفا کرنا، ان کے ساتھ وفا کا رشتہ آخری سانسوں تک نہ توڑنا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل سے امام علی مقام کے خانوادے کی شہادتیں اور دیگر شہادتوں